الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم عبدالباری صاحبان، معزز مربیان، مربی اکرام اور مدرسین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ مدرسین کی تیاری کا یہ قافلہ نامساعد حالات کے باوجود اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنا عظیم کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوان ہاتھوں سے لے رہا ہے۔ یہ محض اس کا تصور ہے، ورنہ ہم اس کے حل کر کے اتنا محاذ ہے اس کا، یہ اسی کے تصور سے چل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اگر آپ ایک 25 منزلہ عمارت کو بنا رہے ہیں تو اس کام کے سامنے اس کی کوئی حصہ نہیں۔ اگر آپ ایک بہت بڑا کارخانہ چلا رہے ہیں تو بھی اس کام کے سامنے اس کی کوئی حصہ نہیں۔ یہ افراد کو تیار کرنے کا کام، لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کا کام، اور قرآن کے مفاہیم، قرآن کے تقاضے، قرآن کے مطالبات اور قرآن کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے چلتی پھرتی مشینیں جس کو مدرسین کہتے ہیں، ان کی تربیت کا نظام یہ کوئی آسان اور چھوٹا بڑا کام نہیں۔ یہ نخلستان میں فصلیں اگانے کا کام، یہ صحراؤں میں دریاؤں کو بہانے کا کام، یہ بہت بڑا کام ہے، اور امت مسلمہ کو اسی کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام امت کی طرح پیدا نہیں کیا، عام انسان کی طرح پیدا نہیں کیا۔ قرآن میں مختلف مقامات میں اس کی ذمہ داری کا اس کو احساس دلایا ہے، اور مولانا کے الفاظ میں امت مسلمہ ایک مشن امت ہے۔ مشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کی تکمیل ہی کو کامیابی سمجھتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو امت مسلمہ پر آئی تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیا کروں تم خیر امت اخرجت للناس، ہم کو نیکیوں کے پھیلانے اور برائیوں کے روکنے کا ذمہ دار اس دنیا کے اندر بنایا گیا۔ جہاں جہاں برائیاں ہو رہی ہیں راستے اپنے پاس مسلمانوں کی ذمہ داری، اس لیے کہ ہم واچ ٹاپ کی طرح دنیا کے اندر بیٹھا کیے، ہمارا کام ہے کہ نیکیوں کی فصل کو لہلانے کی کوشش کریں اور برائیوں کا خاتمہ دنیا کے اندر کریں۔ اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ہم کیوں اس کی بنیادی وجہ کے اللہ کی ہدایت اور اللہ کے پیغام کے کسٹوڈین ذمہ دار ہیں، امانت دار ہیں، اور اس امانت کا لازم تقاضا ہے کہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جو ابھی تک اس امانت سے دور۔ دوسری جو اہم ترین چیزیں مسلمہ پر اسی کو ایک دوسرے الفاظ ہے، قرآن نے شہادت کے حق کے نام سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرو۔ اور شہادت کے لفظ ایک وسیع مفہوم ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنی شخصیت کے ہر زاویے سے، یہاں تک کہ اپنے مال سے، اور اگر وقت آ جائے تو اپنی جان سے اللہ کے دین کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرنا شرط ہے۔ آپ تمام نے کا وہ چھوٹا سا کتاب کا شہادت پڑھا ہوگا جس میں اپنی ذمہ داری کا حصہ دلانے کی کوشش کی۔ تو اپنی دنیا کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت دینے کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا۔ پرائمری کام پہلا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دوسرا اللہ کے دین کی شہادت دینا، اور اللہ کے دین کی شہادت دینے کے نتیجے میں کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خوشخبری سنائی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے دین کی شہادت دیں گے اپنے قول، عمل اور اپنی ذات سے، تو اللہ کے رسول قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے۔ اور میرے محترم دوستو، جس کو اللہ کے رسول کی قیادت قیامت کی رسول ہو جائے اس کی قیامت کے دن کامیابی سے کوئی شک نہیں ہے۔ تیسری جگہ ان دونوں کے ایک مجموعے کو بہت ہی جامع انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بیان فرمایا واقعی الدین ولا تفرقوا، دین کو قائم کرو، صرف دین کو اختیار کرو، دین پر عمل کرو، نیکیوں کی فصل پھیلاؤ، لوگوں کو نصیحت کی تلقین کرو، بات یہاں تک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دین کو دنیا میں تمام ادیان باطل پر غالب کر کے اس کو قائم کرو۔ دین پر عمل کرو ہی چھوٹا قرضہ ہے، باقی قائم کرنے کا مطلب استفادہ کرنا، دین کے پورے نظام سے ہم بحث ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ الصلاۃ آ گیا، نماز پڑھنے کا گیا قرآن میں، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب نماز کے ٹوٹل نظام کو اسٹیبلش کیا جائے، ٹوٹل سسٹم کو اسٹیبلش کیا جائے، مسجد کا بنانا، جماعت کی تنظیم کا قائم کرنا، اذان کا دینا، لوگوں کو بلانا، 5 وقت کی نماز کے اوقات کو متعین کرنا، اس ساری چیزوں کے نظام میں شامل ہے۔ اسی طرح واقعی جو دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اس کی پوری معنویت کے ساتھ اس معاشرے کے اندر نہ صرف قائم کیا جائے بلکہ معاشرے کے اندر اس کو غالب کیا جائے، یہ عقیدہ ہے۔ اور قرآن میں اس کو اقامت کی ابھی محترم مدنی صاحب کی بڑی پیاری بات ہے کہ ابھی اقامت دین سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کیا جائے۔ جہاں جہاں آپ کو کلی طور پر مکمل اختیار حاصل ہے وہاں وہاں آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور انسان کا سب سے زیادہ اختیار اپنی ذات پر ہوتا ہے، اپنی ذات سے زیادہ بڑا اختیار کسی اور کو نہیں ہوتا۔ تو اسی اقامت دین ایک حصہ ہماری ایک آموزش اور مدرسے کی تیاری کا پروجیکٹ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے، اس لیے کہ اقامت دین تداعی جماعت اسلامی کا کارکن یا رکن قرآن سے آگے نہیں ہو سکتا۔ ہماری تحریک کی جان قرآن میں ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بہت سی تنظیمیں اس ہندوستان کے اندر موجود ہیں بلکہ دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا وہ یا تو افراد و تفریق کا شکار ہو گئی یا پھر کوئی جو ہے فکری اعتبار سے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہو گئی۔ ہماری قوت، ہماری توانائی، ہماری انرجی یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جتنا مضبوط ہو اتنا ہماری اس تحریک کی کامیابی کے امکانات روشن ہو۔ اور اس کا ایک حصہ یہ ہماری کاوش ہے کہ ہم ایسے داعی، ایسے مدرسین تیار کرنا چاہتے ہیں جو معاشرے میں اللہ کی کتاب کے مفاہیم کو، اس کے تقاضوں کو، اس کی تعلیمات کو بہتر اور مؤثر انداز میں عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ جو مدرسین تیار ہو رہے ہیں یہ وہ چراغ ہیں جن کو آپ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہی چراغ اندھیروں سے گزارنا ہوں گے، اندھیروں سے جل لڑیں گے اور روشنی کو پھیلانے کی یہ وہ چراغ ہیں جو دھوپوں سے بجھائے نہیں جائیں گے، بلکہ یہ وہ چراغ ہیں جن کو ہم نے اپنا لہو، اپنا پسینہ، اپنی وقت اور اپنا سرمایہ دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، محترم مربین اور محترم مدرسین، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، اس کا اپنی عظمت کو اگر اپنے دل کے اندر محسوس کریں گے تو یقیناً یہ کام ہمارے لیے بہت بڑا اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ قیامت کے دن حجت بن کر ہمارے اور جہنم کے درمیان ٹھہر جائے گا۔ یا بارک اللہ، اس بندے نے اس دنیا کے اندر قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس کو جہنم میں جانے کا، اس کو میں جنت میں لے جاتا تھا۔ یہ اتنا عظیم شان ہے۔ اب میں اس کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ بات ہوں، جس کو ایکچوئل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جانتے ہیں اس درس کے ابتدا میں ہم نے اس درس قرآن کے نصاب کا ایک فریم ورک کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ کتنا ہی اچھا بولنے والے ہوں، کتنے ہی بڑے خطیب ہوں، کتنے ہی بڑے مقرر ہوں، لیکن اپنے درس قرآن کو خدا کے اس فریم ورک میں رکھیے، اس فریم ورک سے باہر جانے گا۔ اسی کے اگر درس قرآن فریم ورک سے باہر جائے گا تو اس کی ایفیشنسی اور اس کا ایفیکٹونیس بڑی طرح سے متاثر ہوگا۔ اور میرا یہ آبزرویشن ہے، خدا کرے غلط ہو، لیکن میرا یہ آبزرویشن ہے کہ ہمارے میں سے بیشتر زیر تربیت مدرسین کا درس اس فریم ورک سے باہر جاتا ہے۔ 30-40% بھی نہیں ہوئے کہ وہ نہیں ہو رہا ہے جہاں جہاں میں نے دیکھی کوشش۔ اس کی وجہ سب سے بڑے ذمہ دار مدرسین نہیں بلکہ ہمارے مربی۔ میں تمام مربیوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فریم ورک کیا ہے۔ یہاں درس قرآن کے نام پر تقریریں ہو رہی ہیں،
تقریر میں کتابت میں اور درس قرآن میں بہت فرق ہے. تقریر میں آپ اپنے محفوظ ہونے کا احساس کرتے ہیں. درس قرآن میں آپ اللہ کے کلام اور اس کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لہٰذا آپ کی گفتگو میں اتنی سنجیدگی، اتنا ہی وقار، اتنی ہی نرمی اور اتنے ہی آخرت کے تصور کے ساتھ تذکیر کا پہلو واضح ہونا چاہیے. تبھی آپ درس قرآن کا مطالعہ کریں گے. تقریر کا نام درس قرآن نہیں ہے. پوری آیتوں کے اندر ایک دو آیتوں کا موضوع لے لیا، اس موضوع پر تقریر کرے اور سمجھنے کو بہت اچھا درس قرآن دینا ہوں. میرے محترم کی نہیں، ہم نے پورا ایک فریم ورک بنایا. آپ اسٹارٹ کیسا کریں گے؟ درس قرآن کے اندر آپ آیتوں کی تشریح کیسے کریں گے؟ آیتوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں گے کیسے؟ اور پھر کم از کم 3 یا 4 آیتیں اس موضوع پر آپ لے آئیں گے. آپ 3 یا 4 احادیثیں حوالے کے ساتھ بیان کریں گے، صحابہ کے واقعات بیان کریں گے اور پھر اس کو حالات حاضرہ پر منتظر کر کے عمل کی نئی راہیں دیں گے اور عمل کی دعا کے ساتھ اپنے درس قرآن کو مکمل کریں گے. یہ اگر آپ کا فریم ورک ہے تو آپ کے درس قرآن سے بہت آسانی کے ساتھ سامنے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس موضوع پر ہے اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں. یہ بات آپ کے سامنے واضح نہ ہو کہ ان آیتوں میں اللہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ کا درس قرآن چاہے کتنے ہی فصاحت و بلاغت کیوں نہ لیے ہو نہ. تو خدا کے لیے میں اپنے تمام مربی سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھے. اور اگر درس اور پھر اہم ترین بات خدا کے لیے آپ موبائل فون سے درس قرآن کے اندر میں نے دیکھا بہت سے مقامات پر موبائل فون ہوتا ہے. موبائل فون پاس آ جاتا ہے، اسکرین آؤٹ ہو جاتا ہے. موبائل کے ساتھ آپ 50-60 آیتوں کا درس قرآن نہیں دے سکتے. یا تو آپ کے سامنے قرآن ہو یا تو آپ کے سامنے بلٹ پوائنٹس. ایسا بھی نہیں کہ پورا آپ لکھ کر لا دیں اور پڑھنا شروع کر دیں، وہ بھی مناسب نہیں. جب بلٹ پوائنٹس ہو جب پھر آپ کے سامنے قرآن ہو اور اس سے آپ درس قرآن دیں گے تو اس کی عظمت بھی رہے گی، اس کا پیغام اور سنجیدگی اور تمکنت بھی برقرار رہے گی. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا. اور مربی کو میں کہوں گا کہ پلیز آپ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں. محسوس اگر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا درس آؤٹ جا رہا ہے فریم ورک سے، آپ اس کو ریمائنڈ کر پائیں. آپ یہ والد صاحب ذمہ داران تک اس بات کو پہنچائیں اور کوئی ایک ایسی اسٹریٹجی ہم اپنائیں کہ ہماری مدرسی بہترین انداز میں کر سکتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 15 منٹ نہیں پا رہے، ان کا 5 منٹ 8 منٹ آہستہ آہستہ پڑھائیے. آپ اسٹریٹجی اپنائیں. مربی ایک میکینیکل آدمی کا نام نہیں ہے. مربی ہوش و حواس اور دماغ اور دل اور قلب اور جذبہ رکھنے والے ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو دیے گئے وقت میں مدرسین کو تیار کرتے ہوئے. میرے محترم مربی بات ہے کہ میں نے دیکھا ایک مربی بیٹھا ہوا ہے، ایک مدرس سارے کے سارے واٹ از دی ریزن؟ مربی کا اپنے مدرسین سے کانٹیکٹ انتہائی ضروری ہوتا ہے. مربی کو یہ معلوم ہو کہ آج میں آ رہا ہوں تو میرے ساتھ کتنے مدرسین آنے والے ہیں اور کوئی ایک آدھ اگر نہیں آنے والا ہے تو اس کو کیا ایمرجنسی پیش آئی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا ہے. اگر ذمہ داران مربی سے پوچھیں کہ آپ کے مدرسین کا ہے نہیں معلوم، اس لیے کو ہم ذمہ دار ہو، ہم ذمہ دار ہمیں ہر آدمی اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا. ہم وہ جہاز کے ملا ہیں جو جہاز کے ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مسافر نہیں ہیں. بیٹھے سوتے رہے اور جہاز کی منزل اس کو پہنچائے. میں مربی سے خاص طور پر ہوگا کہ پلیز یقیناً آپ کی خدمات بہت اچھی ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن ابھی ایوری ویئر دیر از اے روم فار امپروومنٹ. اور اس روم فار امپروومنٹ کی میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق فون سے واٹس ایپ سے اپنے مربی اپنے مدرس کے ساتھ انتہائی ضروری. آپ کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے، مجھے 1 سال میں 5 آدمیوں کو بہترین مدرس بنانا. اور خدا کی قسم اگر آپ کامیاب ہیں تو یہ 5 آدمی آپ کو جنت میں لے جانے والے بن جائیں گے. کافی ہے آپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے. پلیز اس کے اندر مکمل طور پر زندگی دکھائیں. ایک آیا ایک پڑھا ایک کا سن لیا، اس کے بعد چلے گئے، 2 آیا 2 کا سن لیا چلے گئے، تیسرا کیوں نہیں آیا نہیں معلوم. پھر نیکسٹ میں جو پہلا آیا تھا وہ غائب ہو گیا. ہمارا جہاز
ساحل تک نہیں پہنچ سکتے، راستے میں بڑے کٹھن کو. میرے محترم بھی مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ خدا کے لیے ہم سنجیدہ ہو جائیں گے. میں بھی اس میں شامل ہوں. ہم سنجیدہ ہو جائیں اور اس بات میں کبھی کوشش کریں کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے اور اللہ کی کتاب کی خدمت کا جو انمول موقع ہم کو نصیب فرمایا ہے اس موقع سے میں مدرسین سے بھی کہوں گا بڑے احترام کے ساتھ میرے معزز دوستوں، آپ کو اللہ نے دین کی اشاعت کی تیاری کا ایک موقع دیا. مربی نے اپنا وقت نکال کر آ ہے خدا کے لیے مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس موقع سے اس ہفتے آئے، 2 ہفتے آئے، پھر تیسرے ہفتے آئے، 1 ہفتہ آئے. یقین مانیے گا یہ نصیب کفران نعمت ہوگا قیامت کے دن کو جواب نہیں. یقیناً اس سے آپ نے کمنٹ کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ فارم پر آپ نے سائن کیے ہیں اور کمٹمنٹ فارم پر سائن یہاں کی انتظامیہ سے نہیں، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود، وعدے کی پابندی اور وعدے کو وفا کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہاں کچھ نام مسائل حالات ہوں، کچھ ایمرجنسی ہوں، بات الگ ہے، لیکن خدا کے لیے مکمل سنجیدہ. یہ پروجیکٹ ہم مختلف ڈسٹرکٹوں میں بھی کر رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ ہیں. ہم نے بعض خواتین کے دوست کو سنا، یقین مانی کہ ہم نے اکادمی کے دوست کی نظر اتنی محنت میں خواتین ہیں. جو محنت کرے گا اس کو اللہ کا پتہ ضرور ہے. میرے معزز اور محترم مدرس خدا نے بہترین مدرس بنایا اور اللہ کے دین کی شان کا کام دے. اس مرحلے کو پلیز بالکل سمجھیے، اس کام کو اپنی زندگی کا سب سے اہم ترین کام سمجھیں اور مربین کے حوالے سے ان سے جتنا حاصل ہو سکتا ہے اتنا حاصل کرنے کی کوشش کریں. گھر پہ تیاری کرتے ہیں، اپنے ساتھ نوٹس لائیں، موبائل فون نہیں، بلٹ پوائنٹس لے کے آئیں، قرآن لے کے آئیں، اپنی تجوید کو بہتر بنائیں. اور یقین مانیے قرآن سے جو فکری قربت ہے دیکھتے دیکھتے آپ کی عملی قربت میں تبدیل ہو جائے اور پھر آپ کرتے کرتے قرآن کے حامل اور قرآن کی ہدایت کو پھیلانے والے. ابھی دنیا بہت کیسے ہزاروں مسجدیں ہیں لیکن ہمارے پاس مدرسین نہیں ہے. کئی مساجد کے اندر مطالبہ ہو رہا ہے مدرسین کو بھیجا جائے، ہمارے پاس مدرسین نہیں. اس خلق الرجال کے دور میں اس کھٹاٹو اندھیرے میں آپ جیسے چند چراغوں کا روشن ہونا یہ بہت بڑی امانت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کو اور اس کام کو